صفحہ نمبر 232 ہم پڑھ رہے تھے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم مکمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چاروں خلفاء نے نظام معاشرت و سیاست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق رائج کیا، لہٰذا ان کا عمل بھی اسلامی قانون کے ماخذ کا درجہ رکھتا ہے اور اسلامی نظم سیاست میں ان کے عمل سے مکمل علمی رہنمائی مل سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 232 جاری ہے اور اب اس باب کے مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، درجہ ذیل سوالات کے مفصل جواب تحریر کریں۔ الف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی ریاست کی تنظیم و تنسیق کے لیے جو اقدامات کیے ان پر مفصل نوٹ لکھیں۔ ب، حدود کی کون کون سی اقسام ہیں، ان کی شرائط اور سزائیں بیان کریں۔ ج، دین میں علم کے ماخذ پر ایک جامع نوٹ لکھیں۔ د، خلافت راشدہ رضی اللہ عنہما کا دور اپنی کن خصوصیات کی بنیاد پر زرعی دور کہلاتا ہے؟ ہ، نظم سیاسی میں اسلام کی تعلیمات بیان کریں، نیز اسلام کے نظام سیاست کی امتیازی خصوصیات کون کون سی ہیں، وضاحت کریں۔ سوال نمبر 2، درجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ الف، ریاست کی تعریف لکھیے۔ ب، خلافت کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم بیان کریں۔ ج، اجتہاد اور قیاس میں کیا فرق ہے؟ د، حد سرقہ جاری کرنے کی شرائط کون کون سی ہیں؟ صفحہ نمبر 233 سوال نمبر 3، درست جواب کا انتخاب کریں۔ الف، صدقے کی اقسام ہیں 2، 3، 4 یا 5، ان میں سے آپ نے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ ب، حد قذف کی سزا ہے 40 کوڑے یا قطع ید یا 80 کوڑے یا قتل۔ ج، قبیلہ مخزوم کی عورت چوری کے سلسلے میں پکڑی گئی تو آپ کے پاس سفارش کرنے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس نے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ ہ، د، اسلام کے سیاسی نظام کی بنیاد رکھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ ہے، اسلام کے سیاسی نظام میں حاکم کی حیثیت ہے نمبر 1 باپ کی، 2 سربراہ کی، 3 قاضی کی، یا 4 خادم کی؟ واو، باقاعدہ پولیس قائم ہوئی اور مکمل شرعی حقوق کا نفاذ کیا گیا۔ نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، 2 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، 4 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ آگے سوال نمبر 4، خالی جگہ پر کریں۔ الف، اسلام کے سیاسی نظام میں اقتدار اعلیٰ ڈیش کے ہاتھ میں ہے۔ ب، ان ڈیش عند اللہ اتقاکم۔ ج، خمار ڈیش کو کہتے ہیں۔ آگے صفحہ نمبر 234 اور جز دال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس جگہ مسلمانوں کو ٹھہراتے تھے، آج تک مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈیش اس کی یادگار موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ڈیش زکوٰۃ کے خلاف جنگ کی گئی۔ واو، حد شبہ سے ڈیش ہو جاتی ہے۔ ز، قرآن و سنت کا قانون سب کے لیے ڈیش ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش سے زیادہ مہر پر پابندی لگائی تو ایک عورت نے انہیں فوراً ٹوک دیا۔ سرگرمی، معلم معلمہ طلباء و طالبات سے خلافت راشدہ کے دور کا انتظامی اختیاراتی چارٹ تیار کروا کے آویزاں کرائیں اور پیش کرنے کو کہیں۔ صفحہ نمبر 235 باب پنجم، عصر حاضر اور اسلامی ریاستیں۔ تدریسی مقاصد اس باب کے ہیں۔ اس سبق کے پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ عالم اسلام کے بارے میں گہری معلومات اور بصیرت حاصل کر سکیں۔ قوموں کے عروج و زوال کے اسباب ان کی نظر میں ہوں اور انہیں سامنے رکھ کر طلبہ امت مسلمہ کی بالعموم اور پاکستان کی بالخصوص تشکیل نو کے قابل ہو سکیں، نیز اس حاصل شدہ بصیرت کے ذریعے وہ مسلمانوں کی مشکلات کا حل سوچ سکیں۔ صفحہ نمبر 236 الف،
موجودہ مسلمان ریاستیں، تشکیلی محرکات، قوائف، مسائل اور اسلامی تعلیمات۔ دنیا کی کل آبادی کا 5واں حصہ اسلام کا پیروکار ہے۔ یوں تو مسلمان دنیا کے ہر حصے میں آباد ہیں، لیکن براعظم ایشیا اور براعظم افریقہ میں ان کی کثیر تعداد موجود ہے۔ موجودہ دنیا میں آزاد و خود مختار مسلم ریاستوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہم مسلم ممالک کو 3 گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 ایشیائی مسلم ممالک، 2 افریقی مسلم ممالک، اور 3 یورپی مسلم ممالک۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایشیائی مسلم ممالک۔ براعظم ایشیا میں عقیدہ توحید کے پرستاروں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے۔ اس براعظم کے مختلف حصوں میں مسلم ریاستیں واقع ہیں۔ وسط ایشیائی مسلم ممالک میں قازقستان، کرغستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان شامل ہیں۔ جنوب مشرقی ایشیا کے مسلم ممالک میں انڈونیشیا، ملائیشیا، برونائی، دارالسلام۔ جنوبی ایشیا میں پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان اور مالدیپ کے مسلم ممالک واقع ہیں۔ مغربی ایشیا کے مسلم ممالک میں آرمینیا، آذربائیجان، بحرین، عراق، ایران، اردن، کویت، لبنان، شام، عمان، قطر، متحدہ عرب امارات، یمن اور سعودی عرب شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 237 افریقی مسلم ممالک۔ مشرقی افریقہ میں جبوتی، اریٹریا، ایتھوپیا، موریتانیہ، موزمبیق اور صومالیہ کے مسلم ممالک واقع ہیں۔ گھانا، گنی بساؤ، مالی، نائجیریا، سینیگال، سیرالیون اور گیمبیا کے مسلم ریاستیں مغربی افریقہ میں ہیں۔ شمالی افریقہ کے مسلم ممالک میں مصر، الجزائر، لیبیا، مراکش، سوڈان اور تیونس شامل ہیں۔ وسط افریقہ میں چاڈ کی مسلم ریاست موجود ہے۔ صفحہ نمبر 237 جاری ہے۔ یورپی مسلم ممالک۔ یورپ کے مسلم ممالک میں البانیہ، بوسنیا، ہرزگوینیا، کوسوو، قبرص، یوکرائن اور ترکی عام ہیں۔ دنیا کے مختلف گوشوں میں یوں تو اسلامی ریاستیں اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں، مگر ان میں سے بعض ممالک بین الاقوامی برادری میں اہم شناخت اور کردار کے حامل ہیں۔ یہ ممالک اپنے وسائل اور جغرافیائی محل وقوع کی بنا پر عالمی سیاست پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ترکی۔ جمہوریہ ترکی براعظم ایشیا اور براعظم یورپ میں واقع ہے۔ ترکی کا کل رقبہ 7,80,580 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کا دارالحکومت انقرہ ہے۔ ملک میں زیادہ تر ترکی زبان بولی جاتی ہے۔ جنگ عظیم اول میں جرمنی کی حمایت میں ترکی نے بھی جنگ میں حصہ لیا۔ مصطفیٰ کمال نے جنگ کے ہیرو کی حیثیت سے سامنے آئے۔ مصطفیٰ کمال نے ملک کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا عزم مصمم کر رکھا تھا۔ یونانیوں، آرمینیوں اور فرانسیسیوں نے ہر طرف سے ملک پر حملہ کر دیا۔ مصطفیٰ کمال نے طویل عرصہ تک ان دشمنوں کا مقابلہ کیا اور آخر کار 9 ستمبر 1922 کو دشمنوں کو فیصلہ کن شکست دی۔ مصطفیٰ کمال کو قوم نے اتاترک یعنی ترکوں کا باپ کے خطاب سے نوازا۔ اتاترک نے 600 سالہ خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے 1923 میں ترک جمہوریہ کی بنیاد رکھی۔ صفحہ نمبر 238 مصر۔ براعظم افریقہ کے شمالی حصہ میں واقع اسلامی ریاست، جس کے شمال میں بحیرہ کلزم، مشرق میں بحیرہ احمر، جنوب میں سوڈان اور مغرب میں لیبیا واقع ہیں۔ مصر کا دارالحکومت قاہرہ ہے۔ مصر آج سے 5000 سال پہلے علوم و فنون اور تہذیب و ثقافت کا گہوارہ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مسلمانوں نے مصر پر حملہ کر کے وہاں پر اپنی حکومت قائم کی۔ جامع ازہر کی بنیاد بھی بنو امیہ کے دور میں رکھی گئی۔ سوڈان براعظم افریقہ کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 25 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ سوڈان کا دارالحکومت خرطوم ہے۔ سوڈان کے مشرق میں ایریٹریا اور ایتھوپیا، مغرب میں چاڈ، شمال میں مصر اور شمال مغرب میں لیبیا اور یوگنڈا، جبکہ جنوب میں کانگو واقع ہے۔ سوڈان کے رقبے کے مقابلے میں اس ملک کی آمدنی قلیل ہے۔ نسلی اور مذہبی اعتبار سے سوڈان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: شمالی سوڈان اور جنوبی سوڈان۔ شمالی سوڈان روایتی اور تاریخی اعتبار سے مصری اور عرب ثقافت کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔
شمالی سوڈان میں اکثریتی آبادی مسلمان ہیں۔ جنوبی سوڈان دراز قد حبشیوں کی سرزمین ہے۔ سوڈان میں 14ویں صدی عیسوی تک عربوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی، اسی وجہ سے یہاں اسلام کی روشنی بہت دیر سے پہلے 7ویں صدی عیسوی میں عربوں کی فتوحات کا سلسلہ شمالی افریقہ یعنی مصر، مراکش، الجزائر تک پہنچا تو مسلمان تاجر اور سیاح سوڈان کے بڑے شہروں اور قصبوں تک آنے لگے۔ یہ عرب تاجر اور ان کے نمائندے صرف تجارتی امور سے قرض رکھتے اور دینی تبلیغ کا فریضہ بہت کم انجام دیتے تھے۔ بہرحال مسلمانوں نے اس خطے کی طرف توجہ کی اور پھر یہ خطہ نور اسلام سے منور ہوا۔ ایران۔ دنیا اسلام میں ایران کو قدیم ترین حیثیت حاصل ہے۔ ایران زمانہ قدیم سے اب تک بلند پایہ تہذیب و تمدن اور مایہ ناز معاشرت کا ملک رہا ہے۔ صفحہ نمبر 239۔ ایران کے شمال میں ترکمانستان، آذربائیجان اور آرمینیا، مشرق میں پاکستان اور افغانستان، مغرب میں ترکی اور عراق اور جنوب میں خلیج فارس واقع ہیں۔ ایران کا کل رقبہ 1,648 بلین مربع کلومیٹر ہے۔ بیسویں صدی کی آخری دہائی سے پہلے تک ایران میں موروثی شہنشاہیت موجود تھی۔ ایسے میں 1978 میں دنیا نے دیکھا کہ شہنشاہی ایران عوامی طاقت کے سامنے نہ ٹھہر سکا اور یہ بادشاہت اسلامی جمہوریہ ایران میں تبدیل ہو گئی۔ ایرانی عوام نے استصواب رائے میں شہنشاہیت کے خلاف اور انقلاب ایران کے حق میں 97% ووٹ ڈالے اور ملک کے اسلامی جمہوریہ ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ سعودی عرب ایک آزاد ریاست ہے۔ اس جزیرہ نما کے مشرق میں خلیج فارس اور خلیج عمان، مغرب میں بحیرہ کلزم، شمال میں عراق اور اردن کا ریگستانی علاقہ، جبکہ جنوب میں بحر ہند واقع ہے۔ سعودی عرب کا کل رقبہ 19,60,582 مربع کلومیٹر ہے۔ آبادی 100% مسلمان ہیں۔ قومی زبان عربی ہے۔ سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض ہے۔ مسلمانوں کے انتہائی مقدس مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اسی ملک میں واقع ہیں۔ 1932 میں عبدالعزیز بن سعود نے مملکت السعودیہ عربیہ کے قیام کا فرمان جاری کیا۔ 1938 میں تیل کی دریافت سے وسائل آمدنی میں خاطر خواہ اضافے نے ملکی تعمیر و ترقی کے نئے باب کھولے۔ البتہ سیاسی اور انتظامی امور کی پختگی 1964 میں شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے دور میں آئی۔ پاکستان ایٹمی طاقت کی حامل پہلی اسلامی ریاست ہے۔ یہ جو جنوبی ایشیا کے انتہائی اہم اور حساس حصے میں واقع ہے۔ پاکستان کے مشرق میں بھارت، مغرب میں ایران اور افغانستان، شمال میں چین اور جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہیں۔ ملک کا دارالحکومت اسلام آباد اور کل رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے۔ پاکستان کی تخلیق ایک جہد مسلسل کے بعد ممکن ہوئی۔ مسلمان صدیوں سے بر صغیر میں حکمرانی کرتے آ رہے ہیں۔ مسلمان صدیوں سے بر صغیر میں حکمرانی کرتے آ رہے تھے۔ اگر انگریز تجارت کی غرض سے اور بر صغیر کے مسلمانوں کے باہمی اختلافات سے فائدہ اٹھا کر اقتدار پر قابض ہو گئے۔ صفحہ نمبر 240۔ 1857 کی جنگ آزادی کے باوجود مسلمان غلامی کی زنجیریں نہ توڑ سکے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانے کی بھرپور کوشش کی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ہی مسلمانوں نے اپنی سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی۔ صفحہ نمبر 240۔ ہندو رہنما انگریزوں کو بر صغیر سے نکال کر خود حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے قائد اعظم جیسے بے لوث اور بے مثل رہنما کی قیادت میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن پاکستان حاصل کیا۔ اگرچہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے مسلمانوں نے بھرپور جد و جہد کی اور بے شمار قربانیاں دیں، مگر آخرکار وہ اپنا مقصد پانے میں کامیاب ہو گئے۔ عالم اسلام کے مسائل۔ اللہ تعالیٰ نے مسلم ممالک کو بے پناہ قدرتی وسائل سے نوازا ہے، مگر اتنے زیادہ وسائل ہونے کے باوجود عالم اسلام مسائل کی دلدل میں گھرا ہوا ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے ہم عالم اسلام کے مسائل اور ان کی وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، مقبوضہ علاقے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں مسلم ریاستیں استعماری طاقتوں کے جبری تسلط سے آزادی حاصل کرنے کے لیے برسر پیکار ہیں۔
کشمیر، فلسطین، قبرص، عراق، افغانستان، چیچنیا، کوسوو وغیرہ ان سب خطوں میں شورش بپا ہے اور مسلمان اپنے پیدائشی حق آزادی کی حصول کے لیے مصروف جد و جہد ہیں۔ مسئلہ کشمیر جنت ارضی شمال میں بری، ایبٹ آباد اور مشرق میں سیال کوٹ اور پٹھان کوٹ کے ذریعہ پاکستان سے منسلک ہے۔ صوبہ پنجاب کے تمام بڑے دریاؤں کا منبع کشمیر میں ہے۔ بھارت کے ساتھ کشمیر کی مشترکہ سرحد کی لمبائی 50 میل جبکہ پاکستان کے ساتھ اس کی سرحد 384 میل لمبی ہے۔ کشمیر کے جنوب اور مغرب میں پاکستان، شمال میں چین، مشرق میں تبت اور جنوب مشرق میں بھارت واقع ہے۔ کشمیر کا کل رقبہ 84,000 مربع میل ہے۔ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان کی آزاد مملکت کا قیام عمل میں آیا تو قانونی آزادی انڈیپینڈنس ایکٹ کی روح سے تمام ہندوستانی ریاستوں پر تاج برطانیہ کا راج ختم ہو گیا اور ہر ریاست کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق پاکستان یا بھارت سے الحاق کرے۔ صفحہ نمبر 241۔ تاہم گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ریاستوں کے حکمرانوں کو مشورہ دیا کہ وہ الحاق کرتے وقت آبادی کے فرقہ وارانہ تناسب، عوام کی خواہشات اور ریاست کے جغرافیائی محل وقوع کا خیال رکھیں۔ 3 روز بعد ریاست جوناگڑھ، حیدرآباد اور ریاست کشمیر کے الحاق کے متعلق دونوں ممالک میں جھگڑا ہو گیا۔ ریاست جوناگڑھ میں اکثریت آبادی ہندو تھی مگر وہاں کے نواب نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا۔ بھارت نے اس پر شدید احتجاج کیا۔ اس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ برطانوی تسلط سے خاتمے پر ہندوستانی ریاستوں میں اقتدار اعلیٰ وہاں کی عوام کو حاصل ہو گیا ہے اور حکمران محض اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتے، اور اسی دعویٰ کے تحت بھارت نے جوناگڑھ میں اپنی فوج بھیج کر زبردستی قبضہ کر لیا۔ نظام حیدرآباد اپنی ریاست میں رائے شماری کرنے کے لیے تیار تھا مگر بھارت نے ستمبر 1948 میں اپنی فوج کے ذریعے وہاں بھی قبضہ کر لیا۔ ریاست کشمیر کی تقریباً 80% آبادی مسلمان جبکہ حکمران ہندو تھا۔ اصولاً تو اس ریاست کو پاکستان سے ملحق ہو جانا چاہیے تھا مگر مہاراجہ کشمیر نے حکومت پاکستان سے معاہدہ جاریہ یعنی اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کر لیا، جس کے مطابق حکومت پاکستان نے ریاست جموں و کشمیر کے متعلق وہ تمام فرائض سنبھال لیے جو آزادی سے قبل حکومت ہند کے ذمہ تھی، لیکن یہ محض مہاراجہ کی چال تھی اور اس کا اصل مقصد بھارت سے الحاق تھا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے تمام بھارتی رہنما درپردہ اس کی مدد کر رہے تھے۔ کشمیری عوام کو جب اس منصوبے کا علم ہوا تو انہوں نے آزادی کی تحریک شروع کر دی۔ ڈوگرا فوج نے اس تحریک کو دبانے کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کیا۔ عوام نے سر دھڑ کی بازی لگا کر مہاراجہ کی افواج کو شکست دے کر منتشر کر دیا اور آزاد کردہ علاقے کا نظم و نسق 24 اکتوبر 1947 کو سنبھال لیا اور نئی حکومت کا نام آزاد کشمیر رکھا۔ 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ وادی کشمیر سے بھاگ کر جموں میں پلانے پر مجبور ہو گیا۔ جموں سے مہاراجہ نے گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن کو خط لکھا اور بھارتی فوج کی مدد طلب کی اور لکھا کہ چونکہ آئینی طور پر بھارت اس وقت تک کشمیر میں اپنی فوجیں داخل نہیں کر سکتا جب تک کشمیر باقاعدہ طور پر بھارت کے ساتھ ملحق نہ ہو، لہٰذا وہ بھارت کے ساتھ الحاق کی پیشکش کرتا ہے۔ اور پھر 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے اپنی افواج مقبوضہ کشمیر میں داخل کر کے اس کے 3/4 یعنی 3/4 حصے پر قبضہ کر لیا۔ 1 جنوری 1948 کو بھارت یہ مسئلہ سلامتی کونسل میں لے گیا۔ 16 جنوری 1948 کو پاکستان نے بھی رجوع کر لیا۔ سلامتی کونسل کے فیصلے کے مطابق ریاست کے الحاق کا فیصلہ اس تصواب رائے کے ذریعے ہوگا مگر یعنی الیکشن کے ذریعے ہوگا، مگر بھارت تو پہلے ہی بڑے علاقے پر قابض ہو چکا تھا مگر مجبوراً پاکستان کو بھی اپنی افواج مئی 1948 میں کشمیر بھیجنا پڑی۔ صفحہ نمبر 242۔ 1 جنوری 1949 کو ریاست میں جنگ بندی ہو گئی۔ 16 جنوری 1957 سے 21 فروری 1957 تک یہ مسئلہ سلامتی کونسل میں زیر بحث رہا اور اس ضمن میں 2 قراردادیں بھی منظور کی گئیں جن میں رائے شماری کا ذکر کیا گیا تھا، مگر روس نے اس قرارداد کو فروری 1957 میں ویٹو کر دیا۔ ستمبر 1949 میں یہ مسئلہ پھر اقوام متحدہ میں زیر بحث آیا۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کی تجاویز پر عمل درآمد کے لیے
آمادگی ظاہر کی، مگر بھارت نے انکار کر دیا۔ جنوری 1962 کو صدر ایوب خان نے سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا۔ 1 فروری 1962 کو یہ اجلاس منعقد ہوا، لیکن جو قرارداد پیش ہوئی روس نے اسے ویٹو کر دیا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد روس کی دعوت پر 4 جنوری 1966 میں تاشکند میں پاک بھارت سربراہ اجلاس ہوا۔ اس 6 روزہ اجلاس کے نتیجے میں معاہدہ تاشکند 10 جنوری 1966 کو طے پایا۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف جاری پیش قدمی پھر رک گئی۔ صفحہ نمبر 242 جاری ہے۔ تاہم 1972 میں معاہدہ شملہ میں طے پایا کہ جموں و کشمیر تنازع کے دائمی حل کے لیے دونوں فریقین بات چیت کے ذریعے کسی تصفیے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ 6 جون 1998 یہ کتاب میں غلطی سے لکھا گیا۔ 6 جون 1978 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کشمیر کو ایک متنازع مسئلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کے حل پر زور دیا۔ مذاکرات کے بے شمار ادوار اور کئی قراردادوں کے باوجود آج تک بھارت کشمیر پر اپنا غاصبانہ قبضہ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ فلسطین جزیرہ نما عرب کا حصہ ہے۔ یہ 3 مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے لیے مقدس سرزمین کا درجہ رکھتا ہے۔ تاریخ کے مطابق 1897 میں تھیوڈر ہرزل کی تحریک پر سب سے پہلے فلسطین کو یہودیوں کی ریاست بنانے کی مہم کا آغاز ہوا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی حکومت نے عرب ممالک کی امداد اور حمایت حاصل کرنے کی غرض سے شریف مکہ سے گفت و شنید کی۔ شریف مکہ نے دوسرے عرب حکمرانوں اور سرداروں سے مشورے کے بعد برطانوی حکومت کو مطلع کیا کہ عرب ممالک برطانوی حکومت کو صرف اس شکل میں امداد مہیا کر سکتے ہیں کہ جنگ کے بعد ان کی آزادی اور خود مختاری کا اعلان کرنے کا وعدہ کیا جائے۔ برطانوی حکومت نے یہ شرط مان لی اور کچھ عرصہ بعد عرب ممالک کی سرحدوں کا تعین بھی کر دیا، لیکن فلسطین کو ان علاقوں میں شامل نہ کیا گیا۔ صفحہ نمبر 243۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد فلسطین میں جب باقاعدہ یہودیوں کی آمد شروع ہوئی تو عربوں اور یہودیوں کے مابین اختلافات کی خلیج حائل ہو گئی۔ اپریل 1947 میں یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا۔ نومبر 1949، 1956، 1967 اور 1973 میں عرب اسرائیل جنگیں ہوئیں۔ جون 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے عربوں پر فتح حاصل کی اور صحرائے سینا، شرم الشیخ کی بندرگاہ مصر، غزہ کی پٹی، یروشلم، بیت اللحم، جبرون اور قطرہ اور کنترا یعنی اردن کے شہروں پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ فلسطین کی تنظیم آزادی کا قیام 1964 میں عمل میں آیا۔ 18 مئی 1978 کو صفحہ نمبر 243 جاری ہے۔ 18 مئی 1978 کو کیمپ ڈیوڈ میں مصر اور امریکہ کے مابین طے پانے والے معاہدے میں یہ کہا گیا تھا کہ 5 سالہ مدت کے دوران اردن کے مغربی کنارے کے علاقے اور غزہ کے علاقے کے باشندوں کو موجودہ اسرائیلی فوجی حکومت کی بجائے مکمل خود مختاری اور خود اختیاری کے حقوق حاصل ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے جارحانہ کارروائیاں جاری رکھیں اور 31 جولائی 1980 کو یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دیا۔ نومبر 1988 میں PLO کے سربراہ یاسر عرفات نے الجزائر میں فلسطینی کونسل کا اجلاس طلب کیا اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق فلسطین کو آزادی دی جائے۔ 10 نومبر 1988 کو کانفرنس میں ایک جلاوطن فلسطینی ریاست کے قیام کا اعلان کیا گیا، جسے پاکستان سمیت 50 سے زائد ممالک نے تسلیم کر لیا۔ صفحہ نمبر 243۔ پہلے جنگ عظیم کے بعد فلسطین میں جب باقاعدہ یہودیوں کی آمد شروع ہوئی تو عربوں اور یہودیوں کے مابین اختلافات کی خلیج حائل ہو گئی۔ اپریل 1947 میں یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا۔ نومبر 1949، 1956، 1967 اور 1973 میں عرب اسرائیل جنگیں ہوئیں۔ جون 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے عربوں پر فتح حاصل کی اور صحرائے سینا، شرم الشیخ کی بندرگاہ مصر، غزہ کی پٹی یروشلم، بیت اللحم، جبرون اور قطرہ یعنی اردن کے شہروں پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔
یہ دوبارہ ریپیٹ ہو گیا جی کتاب میں، یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، صفحہ دوبارہ ریپیٹ ہو گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، صفحہ نمبر 243 ہی جاری ہے۔ جولائی 1995 میں اوسلو معاہدے کے تحت اسرائیل اور فلسطین کے مابین رسمی تعلقات قائم ہو گئے۔ بس کہ اس سے بھی پہلے تھوڑا سا ہم پڑھیں گے۔ 18 مئی 1978 کو کیمپ ڈیوڈ میں مصر اور امریکہ کے مابین طے پانے والے معاہدے میں یہ کہا گیا تھا کہ 5 سالہ مدت کے دوران اردن کے مغربی کنارے کے علاقے اور غزہ کے علاقے کے باشندوں کو موجودہ اسرائیلی فوجی حکومت کی بجائے مکمل خود مختاری اور خود اختیاری کے حقوق حاصل ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے جارحانہ کارروائیاں جاری رکھیں اور 31 جولائی 1980 کو یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دیا۔ نومبر 1988 میں PLO کے سربراہ یاسر عرفات نے الجزائر میں فلسطینی کونسل کا اجلاس طلب کیا اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق فلسطین کو آزادی دی جائے۔ 10 نومبر 1988 کو کانفرنس میں ایک جلا وطن فلسطینی ریاست کے قیام کا اعلان کیا گیا، جسے پاکستان سمیت 50 سے زائد ممالک نے تسلیم کر لیا۔ جولائی 1995 میں اوسلو معاہدے کے تحت اسرائیل اور فلسطین کے مابین رسمی تعلقات قائم ہو گئے۔ دسمبر 1995 کے معاہدے کے تحت 1995 کے اواخر اور 1996 کے اوائل میں اسرائیل نے الخلیل کے سوا تمام علاقوں سے اپنی فوجیں واپس بلا لیں۔ 20 جنوری 1996 کو مغربی کنارے رملہ، الخلیل اور غزہ میں فلسطینی قانون ساز کونسل اور صدارت کے لیے انتخابات ہوئے۔ 12 فروری 1996 کو یاسر عرفات نے فلسطینی اتھارٹی کے پہلے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ 1997 میں رملہ اور الخلیل کی میں طرفین کے مابین جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی گئی مگر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ 25 اپریل 1997 کو یہ مسئلہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ قرارداد کے حق میں 34 ووٹ جبکہ 3 ووٹ مخالفت میں آئے۔ 11 ممالک نے رائے شماری میں حصہ نہ لیا۔ 1 جولائی 1998 کو عرب لیگ نے یروشلم میں توسیع کی اسرائیلی سازش کے خلاف سلامتی کونسل کے اجلاس میں بحث کے لیے کہا تو امریکہ نے قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ 8 اکتوبر 2000 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اسرائیل کی جارحیت کی قرارداد منظور کی۔ تاحال فلسطین قیام امن کے لیے اقوام عالم کی امداد اور حمایت کا منتظر ہے، مگر اسرائیلی جارحیت اپنے مذموم مقاصد میں کامیابی کی طرف رواں دماں ہے۔ صفحہ نمبر 244، ترک جمہوریہ شمالی قبرص۔ ترک جمہوریہ شمالی قبرص کا حصہ تھا، لیکن 15 نومبر 1983 کے اعلان کے تحت اس کے باشندوں نے یک طرفہ طور پر آزادی کا اعلان کر دیا۔ یہ ترکی کے جنوبی ساحل پر یورپ میں واقع ہے اور قبرص کا شمالی حصہ ہے۔ ترکی کے سوا کسی دوسرے ملک نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ 1960 میں قبرص کی آزادی کے بعد ملک کے آئین کے مطابق ترک نژاد قبرصی باشندوں کو جائز سیاسی حقوق اور اہم سیاسی امور میں ویٹو کا حق بھی دیا گیا۔ اس کے علاوہ مملکت کا سربراہ یونانی قبرص اور نائب صدر ترک قبرصی ہوگا، مگر قبرصی رہنما آرچ بشپ میکریوس نے ترک اقلیت سے متعلق آئین کی دفعات میں اقلیت کی مراعات کم کرنے کے لیے تبدیلیاں کرنا چاہیں۔ اس پر فوری رد عمل ہوا اور دسمبر 1963 میں ملک بھر میں ہنگامے شروع ہو گئے۔ یونانیوں نے ترک قبرصیوں پر حملے شروع کر دیے۔ ہزاروں ترکوں کو جزیرے کے شمالی حصے میں پناہ لینی پڑی۔ مجبوراً ترکی نے دخل اندازی کی۔ 27 دسمبر 1963 کو یہ مسئلہ سلامتی کونسل میں زیر بحث آیا۔ 18 فروری 1964 کو دوبارہ سلامتی کونسل میں اس مسئلے پر بحث ہوئی اور ترکی اور قبرص جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے۔ یونانی قبرص اکثریت کی جانب سے ترک قبرصیوں کی نسل کشی کے سبب 20 جولائی 1974 کو 2 حملوں کے دوران ترکی کی فوج نے قبرص کے 40% رقبے پر قبضہ کر لیا۔ 2 لاکھ قبرصی بے گھر ہو گئے۔ اقوام متحدہ نے قرارداد منظور کی کہ تمام غیر ملکی افواج قبرص سے نکل جائیں، مگر اس قرارداد پر عمل نہ ہو سکا۔ ترک قبرصیوں نے یونانی قبرصیوں کے رویے سے تنگ آ کر 13 فروری 1975 کو ایک خود مختار قبرصی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ 19 نومبر 1983 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کہا کہ کسی قبرصی حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے۔
قبرص کا مسئلہ اقوام متحدہ کی مداخلت کے باوجود حل نہ ہو سکا اور ترک قبرصی ظلم و ستم کے شکنجے میں پستے چلے جا رہے ہیں۔ چیچنیا میں 16ویں صدی عیسوی میں اسلام کی آمد ہوئی۔ 1850 کی دہائی میں اسے روس نے فتح کر لیا۔ 1922 میں اسے داخلی خود مختاری ملی، جبکہ 1936 میں یہ خود مختار جمہوریہ قرار پایا۔ صفحہ نمبر 245۔ چیچنیا کے مسلمانوں نے اپنی پوری تاریخ میں کبھی روس کے تسلط کو تسلیم نہیں کیا۔ جب روس کی ٹوٹ پھوٹ ہوئی تو بہت سی اقوام نے اس سے آزادی حاصل کی، جن میں وسط ایشیائی مسلمان ریاستیں بھی تھیں، لیکن چیچن وہ بدقسمت قوم تھے جنہیں بے پناہ قربانیوں، جد و جہد و تکالیف اٹھانے کے بعد بھی آزادی نصیب نہ ہوئی۔ 27 مئی 1996 کو روسی اور چیچن صدر کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، مگر یہ سارے معاہدے صدر یلسن کے دوبارہ صدر منتخب ہوتے ہی منسوخ ہو گئے۔ چیچن جنباز روس کے خلاف مسلسل گوریلا جنگ میں مصروف ہیں، مگر چیچنیا کی کلی آزادی کا مسئلہ ابھی تک حل طلب ہے۔ 2. پرخلوص قیادت کا نہ ہونا۔ اسلامی دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ پرخلوص قیادت کا نہ ہونا ہے۔ کہیں خود غرض بادشاہت اور آمریت کا نظام ہے جس نے اپنے عوام کو فائدہ دینے کے بجائے اغیار کو خوش کیا اور اپنی ذات کے لیے فوائد حاصل کیے، اور کہیں کہنے کو تو جمہوری نظام ہے لیکن یہ جمہور کے کسی فائدے کا نہیں، کیونکہ ان حکمرانوں کا قبلہ و کعبہ بھی صرف انہی کا مفاد ہے جس کے لیے وہ ملک و ملت تک کا سودا کرنے سے باز نہیں آتے۔ آج بالخصوص لیبیا، تیونس، مصر، عرب ممالک اور پاکستان کے حکمرانوں کو دیکھ لیجئے تو سب صورتحال واضح ہو جائے گی۔ 3. اتحاد کا فقدان۔ آج بھی اسلامی دنیا متحد نہیں، ہر ایک ملک نے اپنے مفاد کے لیے الگ پالیسی بنا رکھی ہے۔ یہ صورتحال غیر اقوام کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ جب چاہے نیٹو کی مدد سے کسی بھی ملک کو مجرم کہہ کر حملہ کر دیتا ہے اور باقی مسلم ممالک تماشا دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ مسلم ممالک کے پاس اپنے حقوق کی خاطر آواز اٹھانے کے لیے پلیٹ فارم موجود ہیں، جیسے کہ اسلامی سربراہی کانفرنس، عرب لیگ اور کسی حد تک اقوام متحدہ بھی۔ ان فورمز پر وہ مل کر پوری طاقت سے آواز اٹھا سکتے ہیں اور دنیا کے سامنے اپنا نقطۂ نظر بیان کر سکتے ہیں، لیکن اسرائیل کی توسیع پسندی، افغانستان، عراق، لیبیا پر حملوں کے باوجود اسلامی دنیا خاموش ہے، جبکہ صہیونی طاقتیں یعنی یہودی طاقتیں مل کر اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ صفحہ نمبر 246۔ 4. سائنس و ٹیکنالوجی میں پسماندگی۔ طرفہ تماشا یہ کہ اسلامی دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف وہ توجہ نہیں دے رہی جو اسے دینی چاہیے۔ نتیجہ یہ کہ وہ جدید دنیا سے کئی سال پیچھے ہے۔ حالت تو یہ ہے کہ چھوٹی سی مشین کے لیے بھی مغرب کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ اپنے قدرتی وسائل سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے بھی دوسری اقوام کی طرف قاصۂ گدائی پھیلانا پڑتا ہے۔ یوں جب وسائل سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا تو اقتصادی حالات کمزور رہتے ہیں اور ہر جگہ استحصال ہوتا رہتا ہے۔ تجارت، دفاع، زراعت، صنعت، غرض یہ کہ ہر شعبے میں ترقی کے لیے دوسروں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ 5. صفحہ نمبر 246 جاری ہے۔ بیرونی قرضے۔ اسلامی ممالک کے مسائل کی ایک اہم وجہ بیرونی قرضے اور امداد بھی ہیں۔ یہ قرضے ملک کو ایسی دلدل میں دھکیل دیتے ہیں کہ اس سودی کاروبار کے گھڑے سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ قرض دینے والے اداروں اور ممالک کی ہر طرح کی شرائط ماننا پڑتی ہیں، چاہے یہ شرائط ملکی مفادات کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ ہمارے حکمران امریکہ اور مغربی ممالک پر ہی امیدیں باندھ کے بیٹھے ہیں، کیونکہ امریکہ تو سپر پاور ہے، بادشاہ گر ہے، اور اس کے بدلے قومی غیرت و حمیت کا سودا تک کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے حکمران اس بات سے بے خبر ہیں کہ خراج کی جو غذا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ خراج کی جو غذا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ 6. اسلام سے دوری۔ اسلامی تعلیمات سے دوری اسلامی ممالک کے زوال کا اہم سبب ہے۔ مسلمان ممالک کے بیشتر مسائل کا حل قرآن و سنت میں ہی پوشیدہ ہے۔ اسلامی تعلیمات۔ اگر مسلمان حقیقتاً اپنے مسائل کا ادراک کرتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ ان مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہیں اسلامی تعلیمات سے استفادہ کرنا ہوگا، جو ایک طرف تو مطلق العنان اور خود غرض کی عادت کی بجائے یہ تصور دیتی ہیں کہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حکومت بادشاہت اسی کے لیے ہے، انسان رب کائنات کا نائب ہے اور اس لیے وہ اقتدار کو امانت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی وضع کردہ قوانین کے دائرے میں رہ کر
ان اختیارات کو استعمال کریں۔ اسلامی تعلیمات کی روس سے حکمرانوں کے لیے اعلیٰ اخلاقی خوبیوں کا مالک ہونا ضروری ہے۔ صفحہ نمبر 247۔ بے مسلمان امت کا سیاسی زوال، اسباب اور مستقبل کی صورت گری۔ امت مسلمہ کے عروج و زوال کی عجیب داستان ہے۔ وہ قوم جو دنیا کی پسماندہ ترین قوم سمجھی جاتی تھی، جو چند بکھرے ہوئے قبائل کا ہجوم تھا اور جسے دوسری اقوام حقارت کی نظر ڈالنے کے علاوہ کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہ تھی، وہ اسلام کے پرچم تلے طوفان اور بگولے کی طرح اٹھی اور تمام دنیا پر اس طرح چھا گئی کہ پھر اس کے سامنے دنیا کی عظیم سلطنتیں ریت کی دیوار ثابت ہوئیں۔ امت مسلمہ کے سیاسی زوال اور اس کے اسباب کا جائزہ لینے سے پہلے ہمیں مختصراً دیکھنا ہوگا کہ اسلامی حکومتیں کب اور کہاں قائم ہوئیں، ان کے حالات میں کیا نشیب و فراز آئے اور تاریخ کے سینے پر انہوں نے کیا کیا نشان ثبت کیے۔ اسلامی حکومت تعارف۔ اسلامی حکومت کا آغاز مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست سے ہوتا ہے، جس کی بنیاد خود سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی۔ پھر خلفائے راشدین کا دور جو اسلامی حکومت کا سنہرا ترین دور ہے، یہ دور 632 عیسوی سے 661 عیسوی تک رہا۔ اس دور میں ہی اسلامی سلطنت کی سرحدیں شام، مصر، عراق، فلسطین اور ہندوستان تک جا پہنچیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکمران بننے سے خاندان بنو امیہ اقتدار میں آ گیا، لیکن باقاعدہ آغاز مروان بن حکم سے ہوا۔ اس دور میں بے شمار فتوحات ہوئیں اور اسلامی سلطنت اسپین، وسط ایشیا اور شمالی افریقہ تک وسیع ہو گئی، لیکن ولید بن عبد الملک اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد زوال شروع ہوا اور بنو عباس اقتدار میں آئے۔ اس دور میں بھی فتوحات ہوئیں، خاص طور پر قسطنطنیہ، موجودہ ترکی کے کچھ علاقے اور مزید کچھ رقبہ فتح ہوا، لیکن اس دور میں فتوحات سے زیادہ علم و ادب اور فنون و سائنس میں مسلمان اس کمال کو پہنچے کہ موجودہ سائنسی علوم و فنون کی بنیاد ثابت ہوئے۔ لیکن معتصم کے بعد یہ خاندان بھی زوال کا شکار ہونے لگا اور بعد میں کمزور عباسی حکومت کے نام سے بہت سی الگ خلافتیں قائم ہو گئیں، جیسے فاطمی خاندان، سلجوق خاندان وغیرہ۔ صلیبی جنگوں کے زمانے میں تو تفرقات اس قدر بڑھ گئے تھے کہ بہت سی خود مختار حکومتیں بن گئیں، یعنی چھوٹے چھوٹے علاقوں کے گورنروں، حکمرانوں نے الگ الگ حکومتیں بنا لیں۔ شمالی افریقہ میں یوسف بن تاشفین کی الگ حکومت قائم ہوئی، وسط ایشیا میں تیمور لنگ کی حکومت بنی اور ترکی میں عثمانی خلافت تقریباً 600 سال قائم رہی۔ ہندوستان کے حکمران خاندانوں میں قابل ذکر خاندان غلامہ، تغلق، مغل، سوری اور لودھی خاندان ہیں۔ یہ دور تھا جب ہندوستان میں مغلوں کی حکومت اور ترکی کی عثمانی خلافت آہستہ آہستہ زوال کی طرف سفر کرنے لگی۔ صفحہ نمبر 248۔ صفحہ نمبر 248 ہی جاری ہے۔ زوال۔ فرد اپنی انفرادی اور قومی اجتماعی غلطیوں کی بنا پر زوال کا شکار ہوتے ہیں۔ اسلامی ریاست کے قیام سے لے کر 18ویں صدی عیسوی تک تو اسلامی سلطنت زوال کے بعد پھر سنبھلتی رہی، لیکن اس کے بعد اب تک سنبھلنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ مسلمان قوم میں کئی عظیم سلطنتیں اور حکومتیں جن کے نام سے دنیا کامتی تھی اور ان کے عروج اور عظمت کے سامنے سر جھکاتی تھی، لیکن اب خود وہی امت پستی کے ایسے زنداں میں پھنس گئی ہے کہ باہر نکلنا مشکل محسوس ہو رہا ہے۔ امت مسلمہ کے عروج و زوال کی اس داستان میں جہاں جرت، جذبہ ایمانی، اصول پسندی اور اسلامی حمیت کی ایسی نادر مثالیں ملتی ہیں جو حیرت سے گنگ کر دیتی ہیں، جہاں خلیفہ وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پاؤں اونٹ کو تھام کر چلتے ہیں اور غلام اونٹ پر سوار ہوتا ہے، جہاں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص کا لشکر دریا کی طوفانی موجوں کو خاطر میں نہیں لاتا اور مدائن تک پہنچنے کے لیے گھوڑے دریا میں ڈال دیتا ہے۔ عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نافع اللہ کی خاطر سمندروں کی پرواہ کیے بغیر اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، جہاں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تنہا ہی دنیا اس صلیب کی یلغار کے سامنے اسلام کے نام کو بچانے کے لیے ڈٹ جاتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جسم چھلنی بنا لیتے ہیں
اور ٹیپو سلطان جیسا غیرت مند گیدڑ کی 100 سالہ زندگی پر شیر کی 1 دن کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، وہاں ایسے افسوسناک واقعات بھی ہیں جو ہمارا سر شرم سے جھکا دیتے ہیں۔ یہ واقعات غداروں اور مفاد کی خاطر بک جانے والوں کی داستانیں ہیں، اور انہی داستانوں میں ہمارے سیاسی زوال کی اصل وجہ چھپی ہوئی ہے۔ زوال کے اسباب۔ امت مسلمہ کے سیاسی زوال کے بہت سے اسباب ہیں، ان میں سے چند درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسلامی ریاست و حکومت کے اصل تصور سے انحراف۔ اسلامی ریاست و حکومت کا صحیح تصور یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور انسان صرف اس کا نائب ہے۔ اس لیے جس شخص کو اللہ تعالیٰ اقتدار سے نوازے اسے چاہیے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کرے اور وہ خود بھی تقویٰ کے اسلامی معیار پر پورا اترتا ہو۔ صفحہ نمبر 249۔ مگر خلفائے راشدین کے بعد آنے والے مسلمان حکمرانوں اور خاندانوں میں خال ہی ایسی شخصیات نظر آتی ہیں جو اس تصور پر پورا اتریں۔ یہ تو قانون قدرت ہے کہ وہ قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں جو قدرت کے اصولوں سے انحراف کریں۔ بیشتر مسلمان حکمرانوں نے مسند اقتدار پر براجمان ہونے کے بعد اس بات کو بالکل پس پشت ڈال دیا کہ وہ اللہ کے نائب ہیں اور اس کے احکامات نافذ کرنے آئے ہیں۔ شخصی حکومت کے اسی کردار نے اسلامی سلطنتوں کو نقصان پہنچاتے ہوئے زوال کی رفتار کو تیز تر کر دیا۔ اس کی تباہیاں ہم سلیمان بن عبد البرک کے دور میں دیکھتے ہیں، جب اہم ترین محاذوں پر موجود 3 بڑے سپہ سالاروں کے ساتھ بدترین سلوک کرتے ہوئے برے انجام سے دوچار کیا گیا۔ اسی طرح عباسی خلفاء نے باطل عقائد کی سرپرستی کرتے ہوئے فرقہ واریت کو ہوا دی۔ اکبر اعظم کے دین الہی کی ایجاد نے ہندوستان میں بے پناہ خرابیوں کو جنم دیا اور اسلام کو شدید نقصان پہنچایا۔ 2، شخصی حکومت۔ اگر عظیم اسلامی حکومتوں اور سلطنتوں کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر فرد واحد کو تمام اختیارات اور طاقت کا منبع تصور کیا گیا۔ فرد واحد کی حکومت نے کہیں تو نمرود اور فرعون کی بادشاہتوں کو جنم دیا اور کہیں کھوپڑیوں کے مینار بنے۔ امت مسلمہ کی بھی یہی بدقسمتی رہی کہ خلفائے راشدین کے بعد فرد واحد یا شخصی حکومتیں رہیں، جبکہ شورا کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ وہ اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سے مشورہ کر لیا کریں۔ وشاورہم فی الامر۔ اور خلفائے راشدین کا بھی یہی طریقہ رہا کہ اصحاب الرائے سے مشورہ ضرور لیا جاتا تھا، مگر بعد کے ادوار میں یہ نظام ختم ہوتا گیا۔ کوئی بھی فرد عقل و دانش کے لحاظ سے اتنا مکمل نہیں ہوتا کہ اسے کسی کی رائے کی ضرورت نہ پڑے۔ اچھا فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کام کے ہر پہلو کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی جائیں، اور مشاورت اس کا بہترین طریقہ ہے۔ 3، عیش پرستی۔ کسی قوم کی بقا اور ترقی ہمیشہ سخت کوشی کا نتیجہ رہی ہے۔ آج چین اور جاپان اس کی زندہ مثالیں ہیں۔ سخت کوش، جان فشان اور انتھک قومیں ہر طوفان میں سرخرو ہو کر نکلتی ہیں۔ اسلامی سلطنت کے سیاسی زوال کا ایک سبب مسلمان حکمرانوں کی عیش پرستی اور تن آسانی بھی تھی۔ صفحہ نمبر 250۔ بنو امیہ ہوں، بنو عباس ہوں، عثمانی ہوں یا مغل یا اسپین میں اسلامی حکومتیں بنظر غائر جائزہ لے تو یہی بات کھلتی ہے کہ ان کے عروج کا سبب ان کی سخت کوشی ہی تھا، اور بعد میں حکمرانوں کی عیش پرستی، لہو و لعب اور راگ رنگ نے اسلامی سلطنت کی بنیادوں کو ایسا کھوکھلا کر دیا جیسے دیمک لکڑی کو کھوکھلا کرتی ہے۔ اسی عیش پرستی نے ہندوستان میں محمد شاہ رنگیلا جیسے کرداروں کو جنم دیا۔ صفحہ نمبر 250۔ 4، خود مختار ریاستیں، کمزور مرکزی حکومت۔ بدقسمتی سے کوئی بھی بڑی اسلامی سلطنت اپنے قیام کے بعد زیادہ عرصہ یکجا اور متحد نہ رہی۔ مقامی حکمرانوں، گورنروں نے مرکز سے کسی حد تک علیحدگی اختیار کرتے ہوئے اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ طاقت ہمیشہ اتحاد میں مضمر ہے اور انتشار تو قوت بکھیرنے کا باعث ہے۔ عباسی دور میں خود مختار حکومتیں، عثمانی سلطنت اور مغل دور کی چھوٹی چھوٹی خود مختار حکومتیں نہ صرف اسلامی حکومتوں کو کمزور کرنے کا باعث بنیں، بلکہ عباسی دور میں عیسائیوں اور تاتاریوں نے اور مغل سلطنت میں انگریزوں نے اس سے بے پناہ فائدہ اٹھایا
اور ان حکومتوں کو کمزور کر کے ان کے زوال میں اہم کردار ادا کیا۔ 5ویں وجہ تھی باہمی چپکلش۔ 6ٹھی وجہ تھی باہمی چپکلش۔ آپ کیجیے 5ویں ہی وجہ ہے، 5 نمبر باہمی چپکلش۔ مسلمان حکمرانوں کی باہمی چپکلش نے بھی امت مسلمہ کے سیاسی زوال کی راہ ہموار کی۔ عباسی دور میں ابتدائی چند حکمرانوں نے کے بعد سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ امین و مامون دونوں بھائیوں کی باہمی چپکلش سے بے پناہ نقصان ہوا، اور بعد میں تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور بغداد کئی مرتبہ تباہی سے دوچار ہوا۔ یہی حالات اندلس یعنی موجودہ اسپین میں بھی رہے، اور وہاں موجودہ عیسائیوں نے اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلامی سلطنت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ اگر مسلمان حکمران ہوش کے ناخن لیتے تو شاید آج کرتبہ، غرناطہ، اشبیلیہ میں بکھری ہوئی نشانیاں ہمارے پاس ہوتی۔ عثمانی سلطنت بایزید یلدرم، جسے اپنی تیز ترین پیش قدمی کے باعث یلدرم یعنی بجلی کا نام دیا جاتا تھا، یورپ میں آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ یورپ کے حکمران اس کے نام سے کامتے تھے۔ وسط ایشیا کی عظیم سلطنت کے حکمران تیمور لنگ کے بایزید یلدرم سے تنازع نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا، اور تیمور نے بایزید کو برے انجام سے دوچار کرتے ہوئے مزید فتوحات کا راستہ روک دیا، اور دوسری طرف روس کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے مقامی جاگیردار کو اپنا اثر و رسوخ اتنا بڑھانے دیا کہ آہستہ آہستہ یہ ایک بڑی طاقت بن گیا۔ ہندوستان میں بھی حکمرانوں کے آپس کے جھگڑوں نے انگریزوں کو راہ دکھائی، اور انگریز تاجر یہاں کے حکمران بن بیٹھے۔ صفحہ نمبر 251۔ صلیبی جنگوں کے دوران جب نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے خلاف تمام عیسائی دنیا، جرمنی، فرانس، برطانیہ، اٹلی، یروشلم، آسٹریا، غرض کہ تمام دنیا اسلام کے خلاف متحد ہو گئی، مگر مسلمان حکمران ایسے حالات میں بھی عیسائیوں کو ہی اپنا خیر خواہ سمجھ رہے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور جذبہ ایمانی سے سرشار عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی جیسے شیر دل حکمران نہ ہوتے تو نہ جانے مسلمانوں کی آپس کی چپکلش مزید کیا تباہیاں برپا کرتی۔ جانشینی کا غیر شرعی نظام۔ ماضی کی عظیم اسلامی سلطنتوں میں بادشاہت کا موروثی نظام خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے بعد سے شروع ہوا۔ اس میں باپ کے بعد بیٹا اور پھر اس کا بیٹا یا بھائی وراثت میں حکمران بننے کا اہل قرار پاتا۔ کبھی تو یہ نظام کسی رکاوٹ کے بغیر چلتا رہا، اور کبھی اقتدار کی ہوس میں بھائی نے بھائیوں کو، باپ نے بیٹوں کو یا بیٹے نے باپ کو قتل کرا دیا۔ یوں بھی ہوا کہ اقتدار کی بنیاد ہی لاشوں پر، قتل و غارت اور خون ریزی پر رکھی گئی۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو واقعہ کربلا ہے۔ حجاج بن یوسف نے بہت سی عظیم ہستیوں کو شہید کرا دیا۔ عباسیوں نے تو اپنے اقتدار کی بنیاد ہی بنو امیہ کے قتل پر رکھی۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بنو عباس کے پہلے خلیفہ عبداللہ بن صفاح نے بنو امیہ کے افراد کی نیم بسم لاشوں پر دسترخوان رکھ کر کھانا کھاتے ہوئے صفاقی کی انتہا کر دی۔ اسی طرح عباسی خلیفہ منصور نے اپنے محسنوں کو بھی اس ڈر سے نہ بخشا کہ کہیں اقتدار میں رکاوٹ نہ کھڑی کریں۔ ہارون الرشید عباسی خلفاء میں اچھی ساکھ رکھتا تھا، مگر اپنے دودھ شریک بھائیوں، اپنے استاد کے بیٹوں اور اپنے منہ بولے چاروں بھائیوں کو قتل کرا کے اس نے اپنے دور کو داغدار کر دیا۔ پھر عثمانیوں میں تو ایک طرح سے رواج تھا کہ جو بھی اقتدار میں آتا اپنے باقی تمام بھائیوں کو قتل کرا دیتا تھا تاکہ بعد میں جانشینی کا جھگڑا نہ ہو۔ سلمان اعظم جیسے عظیم سلطان نے اپنے 100 بھائیوں کو قتل کرا دیا۔ مغل بادشاہ اورنگزیب نے اپنے باپ کو نظر بند کر دیا۔ اس ہوس سے اقتدار نے بھی اسلامی سلطنت کی تباہی اور سیاسی زوال میں اہم کردار ادا کیا، کیونکہ اس سے دشمنی اور انتقام کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل پڑا۔ اگلی ہیڈنگ ہے جاسوسی کا نظام اور انتظامی مسائل۔ سلطنت میں جاسوسی کا منظم، مربوط اور مضبوط نظام نہ صرف دشمن کی سرگرمیوں سے باخبر رکھتا ہے بلکہ انتظامی امور میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 252۔ حکمران عوام کے حالات سے آگاہ رہتے ہیں، اور اگر کہیں بے چینی، بغاوت یا حکمرانوں سے شکایت کے مسائل ہوں تو ان کا تدارک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے خلفائے راشدین کے علاوہ مروان بن عبد الملک،
عمر بن عبدالعزیز، ہارون الرشید، صلاح الدین ایوبی اور شیر شاہ سوری کے علاوہ چند ہی حکمران ایسے تھے جنہوں نے اس پہلو پر توجہ دی ہو۔ نتیجتاً حکمران عوام کے حالات سے بے خبر رہے۔ اگر جاسوسی کا انتظام مؤثر ہوتا تو حسن بن صبا جیسے فتنے کا تدارک ابتدا میں ہی ہو جاتا، جس نے اسلامی سلطنت اور اسلام کو بہت نقصان پہنچایا اور مزید فرقہ بندیوں کی راہ ہموار کی۔ اسی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسری اقوام نے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے گمراہ کن عقائد پھیلائے۔ صفحہ نمبر 252 جاری ہے۔ شورشیں اور بغاوتیں۔ جہاں مسلمانوں کے سیاسی زوال کے اور بہت سے اسباب ہیں، وہاں مختلف ادوار میں پوری طاقت سے جنم لینے والی شورشیں اور بغاوتیں بھی ہیں، جن کے درپردہ عموماً مختلف بیرونی اقوام کا ہاتھ رہا۔ مثلاً خوارج جیسے انتہا پسندانہ نظریات رکھنے والوں لوگوں نے شروع سے ہی مسلمان حکمرانوں کو تنگ کیے رکھا، لیکن اس کو ہوا یہود نے دی جو اسلامی ریاست کی ابتدا سے ہی اسے ختم کرنے پر تل گئے تھے۔ یہ صورتحال اب تک جاری ہے۔ جدید علوم کی طرف عدم توجہی۔ مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت چھن جانے اور ان کے سیاسی طور پر زوال پذیر ہونے کی ایک وجہ جدید علوم و فنون کی طرف توجہ نہ دینا بھی تھا۔ عباسی دور کی ابتدا میں تو سائنسی علوم و ٹیکنالوجی کو بہت ترقی حاصل ہوئی، مگر بعد کے حکمرانوں کی دلچسپی محض ذاتی عیش تک محدود ہو گئی، جس کی وجہ سے ترقی کا عمل رک گیا، جبکہ مغربی اقوام نے مسلمانوں کے علم کو بنیاد بناتے ہوئے اس کی ترقی کے لیے بہت کام کیا، اور نہ صرف علم بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کرتے چلے گئے۔ مسلمانوں نے نہ صرف زندگی میں مقصدیت کو کھو دیا بلکہ جدید علوم و فنون سے بے بہرہ رہے۔ وہ اپنی زندگی میں مگن اور باہر کی دنیا میں ہونے والی سائنسی اور سیاسی تبدیلیوں سے بے خبر رہے۔ مستقبل میں پیش آنے والے حالات کا پہلے سے ادراک اور نہ ہی اس کی منصوبہ بندی کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زبردست قوموں کی صف سے نکل کر زیر دست قوموں کے شامل ہو گئے۔ صفحہ نمبر 253۔ اسلام کی اصل روح سے بے خبری۔ اگلا عنوان ہے اسلام کی اصل روح سے بے خبری۔ اسلامی سلطنتیں اور عوام اسلام کی اصل روح بھلاتے چلے گئے۔ قرآن مجید جس میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی اور ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اس کی روح کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے بجائے محض ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا گیا۔ اسلام کو صرف چند رسوم تک محدود کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا فتح کر لے گے، مگر یہ بھول ہے۔ نااہل حکمران اور منصوبہ بندی کا فقدان۔ بیشتر اسلامی سلطنتوں میں جانشینی کا واضح اصول موجود نہ تھا۔ یہ بھی ضروری نہ تھا کہ جانشین اہل حکمران ثابت ہو۔ اگر خوش قسمتی سے ایک اچھا حکمران مل جاتا تو وہ انتظامی امور پر اپنی گرفت مضبوط کر لیتا اور عوام اور سلطنت کے لیے نعمت ثابت ہوتا، مگر منصوبہ بندی کا فقدان ہمیشہ ہی رہا۔ اگر ایک حکمران عوام کی بہتری کے لیے کوئی منصوبہ شروع کرتا تو ضروری نہیں کہ بعد میں آنے والا حکمران بھی اسے جاری رکھے۔ یوں ترقی معکوس کا عمل شروع ہو جاتا، یعنی الٹا عمل شروع ہو جاتا۔ سلطنت کمزور ہو جاتی اور بیرونی طاقتیں اس سے فائدہ اٹھاتی رہیں، جس سے مسلمانوں کی سیاسی، فوجی اور انتظامی طاقت پارا پارا ہوگی۔ مستقبل کی پیش بینی۔ موجودہ حالات تو واقعات اور زمینی حقائق مستقبل کا اندازہ لگانے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اگرچہ ظاہری طور پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ امت مسلمہ زوال کی اس سطح کو پہنچ چکی ہے کہ شاید اس کے لیے دوبارہ حکومت، سیاست و قیادت کا حصول اور عروج ایک خوشکن خواب کے سوا کچھ نہیں، لیکن اگر ہم موجودہ حالات کا باریک بینی سے جائزہ لیں اور دنیا کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج مسلمان ممالک میں شعور و بیداری کی لہر اٹھ رہی ہے۔ وہ اپنے حقوق سے آگاہ بھی ہو رہے ہیں اور اپنے اصل دشمنوں سے بھی باخبر بھی۔ ان کی سازشوں کو جان لینا امت مسلمہ کے لیے ایک مثبت صورتحال کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسلامی دنیا کو قدرت نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے، اور اگر تمام مسلمان ممالک یکجا ہو جائیں تو انہیں کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں۔ وسط ایشیا، افغانستان، ایران، عرب ممالک اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے معدنیات کی بے پناہ دولت سے نوازا ہے۔ پاکستان، مصر، بنگلہ دیش اور دریائے نیل سے استفادہ کرنے والے افریقی مسلم ممالک کی زمینیں سونا اگلتی ہیں۔
ملائیشیا، انڈونیشیا، بنگلہ دیش وغیرہ جنگلات کی دولت سے مالا مال ہیں۔ بیشتر اسلامی ممالک اہم سمندری گزرگاہوں کے مالک ہیں۔ مسلمان ممالک کے پاس افرادی قوت کی بھی کمی نہیں، تو ایسی صورتحال میں ایک روشن و تابناک مستقبل ہمارا مقدر ہو سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ عوام میں پیدا ہونے والی حالیہ بیداری کی لہر کو مثبت طریقے سے استعمال کرنے کے لیے پرخلوص قیادت میسر آ جائے، اور محض قیادت ہی نہیں، آج مسلم دنیا کو اتحاد کی جس قدر ضرورت ہے وہ شاید پہلے کبھی بھی اتنی شدید نہ ہو۔ کفار مسلمانوں کے وجود کو مٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش میں لگے ہوئے ہیں، خفیہ بھی ظاہر بھی۔ صفحہ نمبر 254۔ چنانچہ مسلمانوں کو چاہیے کہ تمام اختلافات بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک مشترکہ مقصد محض رضا الہی اور پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے متحد ہو جائیں، اور اس علم جسے حدیث میں مومن کا گم گشتہ مال کہا گیا ہے کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کریں اور جدید علوم میں مہارت حاصل کریں۔ اس طرح وہ غیروں کے ہاتھوں ہونے والے استحصال سے بچ جائیں گے۔ جدید دنیا میں طاقت محض علم کی بدولت ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ چین کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ علم اور مسلسل محنتی سے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر مخلص قیادت میسر ہو تو بقول اقبال، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ لیکن اس کے لیے امت مسلمہ کو عملیت پسندی کا ثبوت دیتے ہوئے حقائق کو پیش نظر رکھ کر ٹھوس منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ اس کے لیے وقت یقیناً کم اور چیلنجز زیادہ ہیں، کیونکہ باطل قوتیں خاص طور پر یلغار کر رہی ہیں، اور بلند ہمتی و جہد مسلسل ہی ہمیں سرخرو کر سکتی ہیں۔ مسلمانوں کے پاس امید کی کرن یہ بھی ہے کہ دوسری قومیں آسمانی ہدایت اور پیغمبروں کی تعلیم و حکمت کے سرمایہ کو یکسر کھو چکی ہیں، جبکہ مسلمانوں کا دینی سرمایہ اور آسمانی ہدایت اور حکمت کا سرچشمہ قرآن مجید محفوظ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی، جس میں احیاء امت کی قوت ہے، ان کے پاس موجود ہے، جس سے مسلمان خصوصاً نوجوان نسل آگاہی اور ہدایت حاصل کر کے دنیا کی امامت اور سیادت کو دوبارہ حاصل کر سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 255 اور اس صفحے پر ہیں اس باب کے مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، مختصر جواب تحریر کریں۔ الف، مصر کا جغرافیائی محل وقوع بیان کریں۔ ب، جنوبی ایشیا کے مسلم ممالک کے نام لکھیں۔ جیم، مسئلہ کشمیر پہلی مرتبہ کب اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا؟ اور دال، افریقی مسلم ممالک کے نام لکھیں۔ سوال نمبر 2، مدرجہ ذیل کے مفصل جواب تحریر کریں۔ الف، عالم اسلام کو موجودہ دور میں کن مسائل کا سامنا ہے؟ ب، امت مسلمہ کے سیاسی زوال کے اسباب پر جامع نوٹ تحریر کریں۔ جیم، مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ مفصل بیان کریں۔ دال، درجہ ذیل پر نوٹ لکھیں۔ نمبر 1، ترک جمہوریہ شمالی قبرص۔ 2، جانشینی کا غیر شرعی نظام۔ اور 3، امت مسلمہ کے مستقبل کی پیش بینی۔ سوال نمبر 3، درست جواب کا انتخاب کریں۔ الف، معاہدہ جاریہ کے فریقین تھے۔ نمبر 1، پاکستان، بھارت۔ 2، پاکستان، مہاراجہ کشمیر۔ 3، مہاراجہ کشمیر اور بھارت۔ یا 4، مہاراجہ کشمیر یا کشمیری عوام۔ ب، ایران میں اسلامی انقلاب کس سن میں آیا؟ 1977، 1978، 1979 یعنی 1979 اور یا 1980۔ صفحہ نمبر 256۔ سوال نمبر 4، خالی جگہ پر کریں۔ الف، شیر کی ڈیش دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ب، وسط ایشیا میں ڈیش کی مسلم ریاست موجود ہے۔ جیم، عبدالعزیز ابن سعود نے ڈیش میں مملکت سعودیہ عربیہ کے قیام کا اعلان کیا۔ دال، یاسر عرفات نے ڈیش میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر کا حلف اٹھایا۔ ہے، ایران کے ڈیش میں خلیج فارس واقع ہے۔ اور دال اور واؤ، یلدرم کا معنی ڈیش ہے۔ سرگرمی، معلم یا معلمہ، طلباء و طالبات سے دنیا کے نقشے پر مسلمان ممالک کی نشاندہی کروائیں۔ عزیز طلباء،
یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کی طرف سے کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کی شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ایم اے ایم ایس سی کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام ریکارڈنگز ادارہ کی ویب سائٹ کے ذریعہ نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ویب سائٹ HDORG.net، ای میل HDOATD@gmail.com، کانٹیکٹ نمبر 0345-9541-838 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 257، باب ششم یعنی چھٹا باب، عربی زبان و ادب۔ تدریسی مقاصد اس باب کے ہیں، اس سبق کے پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ عربی زبان کی مہارات عربہ کے ساتھ ساتھ مختلف علوم سے واقفیت حاصل کر سکیں اور عربی ادب کا مطالعہ قرآن مجید، حدیث و آثار کے ادب عالی کے ذریعے کر سکیں، نیز وہ یہ جان سکیں کہ مختلف علوم میں اظہار و بیان کی مختلف شکلیں کیا ہوتی ہیں۔ صفحہ نمبر 258، الف، مہارات عربہ۔ زبان کی تعریف۔ زبان آواز کے اس مربوط مجموعے کا نام ہے جس کے ذریعے ہم اپنی بات دوسرے کو سمجھاتے ہیں۔ زبان کی ایک اصطلاحی تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ اللغۃ حدیث و لیست کتاب، یعنی زبان کی اصل گفتگو ہے، زبان کی اصل گفتگو ہے، تحریر نہیں۔ کسی زبان کی تعلیم و تعلم کی حقیقی تدریجی مراحل یہ ہیں: نمبر 1 استماع، 2 تکلم، 3 قرأت اور 4 کتابت۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں نمبر 1 استماع اور تکلم۔ استمع یستمع سے عربی مصدر ہے جس کے معنی ہیں سننا، غور سے سننا، اصطلاحی معنی۔ اصطلاح میں تکلم سے مراد ہے اپنا مافی الضمیر کسی حد تک بذریعہ زبان پہنچانا۔ یہ عربی مصدر ہے جو باب تفاعل سے ہے، اس کا ماضی تکلم اور مضارع یتکلم ہے، جس کا مطلب ہے کلام کرنا، بات چیت کرنا۔ زبان کو سیکھنے میں ابتداً یہ 2 مہارتیں استعمال کی جاتی ہیں، بلکہ استماع کو تکلم پر بھی فوقیت حاصل ہے۔ تدریس تعلیم کا نفسیات تعلیم سے بھی گہرا تعلق ہے۔ سب سے پہلے بچہ گود میں اپنی مادری زبان، ماں باپ، بہن بھائیوں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ہونٹوں سے نکلنے والی آوازوں کی شکل میں سنتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مکتوب شکلوں اور علامتوں کے ذریعے سیکھنے کی نسبت منہ اور ہونٹوں سے نکلی ہوئی آوازوں کو سن کر زبان کا سیکھنا فطری اور آسان طریقہ ہے، یعنی بچہ جو سنتا ہے وہی بولتا ہے۔ استماع اور تکلم کے ذریعہ زبان کو سیکھنے کے جدید طریقے کو الطریقۃ الشفویۃ الاذنیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 259، استماع اور تکلم کے ذریعہ زبان سیکھنے کے وسائل۔ ان مہارتوں کے ذریعہ زبان سیکھنے کے متعدد وسائل دور حاضر میں بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ صحیح تلفظ کے ساتھ زبان بولنے والا استاد، نمبر 2 کیسٹ یا اشرطہ، نمبر 3 معامل لغہ، اور نمبر 4 ٹیلی ویژن اور سینما۔ استماع و تکلم کی مہارتوں کے ذریعہ زبان کو سیکھنے کے لیے درج ذیل حقائق کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 زبان رموز ہائے مجموعہ صفات کا نام ہے، نہ کہ کتابی صورت میں خطوط و رسوم کا مجموعہ ہے۔ اللغۃ حدیث و لیست کتابہ، مادری زبان میں ہم شروع میں بول چال سیکھتے ہیں، نہ کہ لکھنا۔ 2 زبان عادات و معمولات کا مجموعہ ہے، جس طرح بچہ پانی پینے، کھانے اور کھیلنے کے معمولات کو اپنے ماحول سے سیکھتا ہے، اسی طرح سے وہ زبان بھی سن کر اور بول کر سیکھتا ہے۔ 3
زبان خود اپنی ذات کی تدریس کا تقاضا کرتی ہے، نہ کہ اپنے متعلقات کی تدریس کا۔ یعنی زبان کو سیکھنے کے لیے زبان کا بولنا اور سمجھنا آنا چاہیے، نہ کہ اس کے قواعد و قوانین۔ 4، زبان وہ ہے جسے اہل زبان بولتے ہیں۔ سمعی شفوی وسائل تعلیمیہ کے ذریعے طلباء جو عبارات اور جملے سنتے ہیں وہ زبان سے اخذ کیے ہوئے ہوتے ہیں جو اہل زبان بولتے ہیں، یعنی طالب علم کلاس روم میں اور باہر وہی زبان سنتا ہے جو اہل زبان بولتے ہیں۔ صفحہ نمبر 260۔ 2، قرأت لغوی معنی۔ قرأت عربی مصدر ہے جس سے قرا ماضی یقرا مضارع ہے، اس کا مطلب ہے پڑھنا۔ اصطلاحی معنی، کسی عبارت کو اہل زبان کے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا قرأت کہلاتا ہے۔ تعلیم قرأت کا طریقہ، اس طریقہ میں مناسب ہے کہ معلم روزمرہ کی گفتگو میں استعمال ہونے والے کلمات کو صحیح نطق کے ساتھ اور مختلف اعرابی حالتوں یعنی مرفوع، منصوب اور مجرور حالتوں میں درجہ بندی کے ساتھ ادا کرے۔ صفحہ نمبر 260 ہی جاری ہے۔ اس کے بعد طلباء سے باری باری یہ کلمات ادا کرنے کے لیے کہا جائے۔ چند روز تک یہ مشق جاری رکھی جائے حتیٰ کہ طلباء کے نطق کے بارے میں معلم مطمئن ہو جائے۔ دوسرے مرحلے میں معلم پورا بند اسی طرز پر صحیح نطق کے ساتھ ادا کرے۔ طلباء پہلے سنیں اور پھر ادا کریں۔ یہ مشق بھی چند روز تک جاری رہے۔ چند منٹوں کی یہ مشق طلباء میں قرأت کی پختگی پیدا کرنے میں مفید ثابت ہوگی۔ ماہرین لسانیات کے نزدیک تعلیم قرأت کے 2 مناسب طریقے ہیں۔ نمبر 1، طریقہ ترکیبیہ، اس میں ہم قرأت کی تعلیم اجزاء کلمات یعنی حروف سے شروع کرتے ہیں، پھر کلمات کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر جملوں کی طرف۔ مثلاً پھر آنا، پھر طالبن، انا طالبن، انا طالبن مجتہدن۔ اس طریقہ میں پہلے حرف کا مخرج اور نطق کا طریقہ سمجھنے کی مہارت پیدا کی جاتی ہے اور پھر 2 یا 3 حروف سے مرکب کلمات کی ادائیگی کی مشق کرائی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 261۔ اس طریقہ کے حامی یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ انسان کسی چیز کے ادراک تام کے حصول سے پہلے اولین جز کا ادراک حاصل کرتا ہے اور پھر مکمل چیز کا۔ جیسے جب کوئی شخص پہلی دفعہ کوئی درخت دیکھتا ہے تو پہلے اس کے پتوں کی شناخت کرتا ہے، اس کے بعد شاخوں کا، پھر مجموعی طور پر اس پورے درخت کا ادراک حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا تعلیم قرأت کا بھی یہی طریقہ مناسب ہے کیونکہ یہ اس کی نفسیات کے قریب تر ہے۔ 2، طریقہ کلیہ۔ جدید علماء نفس کا نظریہ پہلے طریقہ کے برعکس ہے۔ ان کے نزدیک انسان کسی شے کا پہلے کلی ادراک حاصل کرتا ہے، پھر اس کی جزیات کی تحلیل کرتا ہے۔ جیسے آپ کا کسی بازار میں پہلی دفعہ گزر ہو تو سب سے پہلے اس کی مجموعی صورت آپ کے ذہن میں آئے گی اور اس کے بعد اس کے مختلف مقامات اور دکانوں کا محل وقوع۔ ان مراحل کے بعد مدہ یعنی 2 کامیں شروع اور اس کے بعد 2 کامیں بند، تشدید، تنوین اور حروف شمسیہ اور حروف قمریہ کی پہچان کروائی جائے۔ الحروف الشمسیہ، یہ حروف ت، س، دال، زال، رے، زے، سین، شین، صاد، ضاد، توئے، زوئے اور نون ہیں۔ ان حروف سے شروع ہونے والے الفاظ سے پہلے ال لکھا جائے تو لام پڑھی نہیں جاتی اور لام کے بعد والے حروف پر تشدید پڑھی جاتی ہے، جیسے شمس یا الشمس۔ الحروف القمریہ، یہ حروف 2 کامیں لکھیں، الف، ب، جیم، ہ، خ، عین، غین، ف، قاف، قاف، قش والی قاف، لام، میم، 2 آنکھوں والی ہ، واو اور چھوٹی یہ ہیں۔ ان حروف سے شروع ہونے والے الفاظ سے پہلے آل یعنی الف کے اوپر زبر اور پھر لام اور اوپر شد لکھا جائے تو وہ پڑھا جاتا ہے، جیسے قمر سے القمر۔ حروف کے مخارج اور صوتی خواص، صوتی آواز کو کہتے ہیں۔ قرأت کے ضمن میں ایک اور پہلو بہت ہی عام ہے اور وہ ہے صحیح نطق، مگر اردو زبان میں بعض حروف کی اصوات یعنی آوازوں کے مخارج کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ مثال کے طور پر حمزہ اور عین میں ہم تمیز نہیں کرتے، اسی طرح الف مد آ، زے، زوئے اور زوات کو زے کے مخرج سے ادا کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 262۔ چنانچہ اگر ہم ظہور کا لفظ بولیں تو اہل زبان یعنی اہل عرب اس کو
ظہور سمجھیں گے. یہ صوت، یہ صورت، علم اور علم یا فطور فے تے واورے او فطور فے توئے واورے فطور کے نطق کے وقت ہوگی. لہذا طلباء کو ملتی جلتی آوازوں والے حروف اور ان کے مخارج اچھی طرح ذہن نشین کروائے جائیں. 3. کتابت لغوی معنی. یہ قطبہ یا یکتبو سے عربی مصدر ہے، اس کے معنی ہے لکھنا. اصطلاحی معنی. کتابت سے مراد عربی حروف و کلمات کا لکھنا سکھانا ہے. کتابت کے بنیادی اصول. کتابت کے ابتدائی مرحلے میں مناسب ہوگا کہ اساتذہ چند مفردات تختہ سیاہ پر لکھیں، ان کو صحیح نطق کے ساتھ بولیں اور طلباء کو ہدایت کریں کہ وہ استاد کے ہاتھ کی حرکت پر نظر رکھیں اور بعد میں اپنی کاپیوں پر نقل کریں. اگلے مرحلہ میں چند جملے نمونے کے طور پر تختہ سیاہ پر لکھے جائیں اور پہلے والا طریقہ اختیار کیا جائے. طلباء سے جملے بار بار پڑھنے کے لیے کہا جائے اور نطق کی صحت پر توجہ دی جائے. اس کے بعد سبق میں چند مفردات لے کر اس طرح جملے بنائے جائیں کہ طلباء چھوٹے چھوٹے جملے بنانا سیکھنے لگیں. یہ جملے تختہ سیاہ پر لکھے جائیں. صفحہ نمبر 262 جاری ہے. طلباء کو ان کی ترتیب سے روشناس کرایا جائے اور ان کو بالجبر ادائیگی کے ساتھ لکھنے کے لیے کہا جائے. اس کے بعد اسباق میں سے ایسی مشق تیار کی جائے جس سے جملے مکمل کرنا اور جملے صحیح کرنا مطلوب ہو. جب بچہ کوئی لفظ سنے گا اس کے بعد اپنی نظروں کے سامنے اس کو لکھا ہوا دیکھے گا تو نظر کے ذریعے یہ چیز دماغ میں پہنچ کر اس کا مفہوم واضح کر دے گی، اور جب وہ اس کو اپنی زبان سے ادا بھی کرے گا تو وہ کوئی اکتاہٹ محسوس کیے بغیر نئے الفاظ و تراکیب سمجھتا سیکھتا چلا جائے گا. صفحہ نمبر 263. املا کی اقسام اور تدریس کے طریقے. نمبر 1. املا منقول، یعنی متعلم کتاب سے کوئی بند یا تختہ سیاہ پر تحریر شدہ عبارت کو دیکھ کر نقل کرے. طریقہ تدریس. معلم کتاب میں سے کوئی بند نکال کر طلباء کو پڑھ کر سنائے اور پھر ان کو نقل کرنے کے لیے کہے، یا تختہ سیاہ پر کوئی عبارت لکھے پھر اس کو ٹھہر ٹھہر کر صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھے اور متعلمین غور سے سنیں اور پھر دیکھ کر لکھیں. صفحہ نمبر 263 جاری ہے. طریقہ تدریس. معاف کیجیے 2 نمبر املا منظور. اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بند طلباء کو دیا جائے، وہ اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور مشکل کلمات کے ہجے کریں، پھر اس بند سے املا لکھوائی جائے. طریقہ تدریس. اس کا طریقہ بھی املا منقول کی طرح ہوگا، سوائے اس فرق کے کہ قرأت اور کتابت کے بعد طلباء بند میں موجود مشکل کلمات کے ہجے کریں گے. 3. املا استماعی. اس سے مراد ہے کہ طلباء کے سامنے ایک بند کو پڑھا جائے اور اس کے معنی اور متشابہ کلمات کے ہجے کے متعلق مناقشہ کے بعد اس کی املا کروائی جائے. صفحہ نمبر 264. طریقہ تدریس. املا سے پہلے معلم پورا بند ٹھہر ٹھہر کر واضح نطق کے ساتھ پڑھے تاکہ اس کا اجمالی مفہوم طلباء کے ذہن میں بیٹھ جائے. طلباء سے چند سوالات کیے جائیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ بند کے مفہوم کو سمجھ گئے ہیں. مشابہ کلمات کے ہجے اور زیادہ مشکل کلمات کی تختہ سیاہ پر صحیح کتابت کی جائے. تصحیح املا. استاد اغلاط کی تشریح کر دیں اور مشکل الفاظ تختہ سیاہ پر صحت کے ساتھ تحریر کر دیں. الحمزہ. دراصل حمزہ اور الف کے بارے میں علماء سلف میں بھی اختلاف رہا ہے. بعض نے ان دونوں کو الگ الگ حروف شمار کیا اور اس طرح عربی حروف ہجا کی تعداد بھی 29 بتائی ہے، جبکہ بعض دوسرے الف کو حمزہ ساکنہ کہتے ہیں، بشرطیہ کہ اس کی ادائیگی کے وقت حلق میں جھٹکے کی آواز پیدا نہ ہو. اس طرح عربی حروف ہجا کی تعداد 28 ہو گئی. حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع. نمبر 1. حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل وہ حمزہ ہے کہ جب ہم وہ کلمہ زبان سے ادا کرتے ہیں جس کے شروع میں یہ حمزہ ہے تو ہر حمزہ نطق میں ظاہر ہوتا ہے، اور جب یہ حمزہ وسط کلمہ میں آ جائے تو نطق کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اتقی کو جب ہم یوں پڑھیں گے اتقی المسلمون ربہم تو حمزہ نطق میں ظاہر ہوگا، مگر جب یوں پڑھیں گے کہ المسلمون اتقوا ربہم تو حمزہ کا نطق ظاہر نہیں ہوگا. صفحہ نمبر 265. 2. حمزۃ القطع. حمزۃ القطع اس وقت نطق میں ظاہر ہوتا ہے جب ہم وہ کلمہ بولیں گے جس کے شروع میں حمزہ واقع ہوا ہے.
لیکن اگر یہ حمزہ وسط کلام متصل میں بھی واقع ہو تو نطق میں ظاہر ہوگا۔ مثلا انزل اللہ الکتاب علی عبدہ اور اللہ الذی انزل الکتاب علی عبدہ۔ مہارات اربع کا باہم مربوط ہونا، تعلیم کے چاروں ارکان یعنی استماع، تکلم، قرأت اور کتابت جس قدر باہم مربوط ہوں گے اس قدر نتائج بہتر ہوں گے، اور جس قدر ان کا ربط کمزور ہوگا اتنا ہی تعلیم کا عمل کم مفید ہوگا۔